سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادات کا حکم قرآن دیتا ہے اور طریقہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں. نماز کا حکم قرآن نے دیا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حج عبادت ہے، آپ دیکھیں حج کا حکم قرآن دیتا ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. عمرے کا حکم قرآن دے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. روزے کا حکم قرآن دیتا ہے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. زکوٰۃ کا حکم قرآن دیتا ہے، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ذکر کا حکم قرآن دیتا ہے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. تو گویا اگر صرف حکم کو ہی مان لیں اور حکم پر چلیں تو عبادت پوری نہیں ہوتی انسان کی، جب تک کہ طریقہ موجود نہ ہو. کوئی کہہ جی قرآن سے تو حکم آ گیا نماز کا، نماز پڑھتے ہیں، چلیں پڑھ لیں. کسی کا منہ لیفٹ پہ ہے، کسی کا رائٹ پہ ہے، کسی کا سامنے ہے، کسی کا پیچھے ہے. کوئی کسی طریقے سے قرآن نماز ادا کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے. وجہ طریقہ تو نہیں ہے. نماز وہی قبول ہوگی، وہی نماز سمجھی جائے گی جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہوگی. ایسے ہی ہے نا بھائی، ہم نماز پہ جب نیت کریں گے تو پورا طریقہ وہ آ جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ایسے کھڑے ہونا ہے، ایسے نیت ماننی ہے، ایسے منہ رکھنا ہے. ساری عبادات کو ایسے دیکھیں. آپ حج کرنے جائیں تو کتنے سارے رکن ہیں حج کے. اگر اس طریقہ نہ ہو ہمارے پاس تو حج کیسے ہوگا؟ کر بھی لے انسان، چکر مار کے آ بھی جائے تو حج تو نہ ہوا. کیونکہ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اس عبادت سے ہمارے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. ساری عبادات کا مفہوم تو یہی ہے نا بھائی، کہ اللہ راضی ہو جائے بندے سے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادات کا سہارا لیتے ہیں. تو اسی طرح سب سے بڑی چیز جو ہے انسان عبادت میں کیا ہے؟ طریقہ ہے. جب صحیح طریقے سے ہم عبادت کریں گے تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بن جاتا ہے انسان کا. کہ ہم بھی یہاں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ذکر کس کا حکم ہے؟ قرآن کا. تو طریقہ کون بتائیں گے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت بھی پتہ چلے گی کہ بھی ذکر کیا چیز ہے، ہم ذکر کیوں کرتے ہیں، ذکر کیوں کرنا چاہیے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سامنے آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بھی بہت اہم چیز ہے. اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی، انسان پر پتہ چل جائے گا اس کی ویلیو کیا ہے، قیمت کتنی ہے. تو اب جو ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بتایا کس نے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر نہ بتایا جاتا تو پھر اس میں بہت ساری بات آ جاتی ہیں جیسے اور عبادات میں آئی ہیں، اور قبولیت بھی نہ ہوتی کسی عبادت بھی. تو الحمدللہ ذکر کا طریقہ بھی کس سے ملا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے.
سرکاری درس میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں اپنے صحابہ کرام کو اس ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ذکر کثرت سے کیا کرو، مفہوم حدیث کا۔ جیسے فرمایا نماز 5 وقت پڑھا کرو، 5 وقت پڑھتے ہیں، 6 وقت نہیں کوئی پڑھ سکتا۔ جمعہ ایک دفعہ آتا ہے نا، 5 دفعہ آتا ہے، یہ 3 دفعہ آتا ہے، نہیں کیوں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ بھائی ہفتے کو بھی کرو تو الحمدللہ ہم ہفتے کو بھی کرتے، ہمارے لیے معتبر ہو جاتا۔ تو حکم تو چلتا ہے سرکار کا، الحمدللہ جو انہوں نے بتا دیا ہم نے دین سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ سے پر وہی آتی ہے وہ ہمیں بتاتے تھے، ہم کرتے تھے۔ اب ذکر کیا ہے، حکم کیا ہے، فرمایا نبی کے وسلم طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ذکر کس سے کرو؟ کثرت سے کرو۔ پہلی بار ہم کرتے ہیں بھائی، اب وہ تو کرتے ہی نہیں، یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ ذکر کے لیے۔ نہیں، کتنے تھوڑے لوگ ہیں۔ ابھی میں اشتہار لگا دوں جی یہاں جناب فلاں بہترین پروگرام چل رہا ہے اور جناب فلاں 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 فلاں، میرا خیال گیٹ بھر جاتے ہیں پورے حال کے، دھکے پیلی شروع ہو جاتی ہے، مار داڑ شروع ہو جاتی ہے، نہیں جی ہمیں اندر جانا نہیں، ہمیں ایسے ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ، جس کا اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے، یہ بدبختی نہیں ہماری، یہ خوش قسمتی ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے زندگی ہے؟ خوش قسمتی کا اور بد قسمتی کا؟ آپ سوچیں، معیار تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اسٹینڈرڈ قرآن، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے سامنے تو یہ معیار ہے مسلمان کے، یہ 2 شمع ہیں جس کے لوگ ہم چلتے ہیں، دونوں میں سے ایک نکال تو ختم۔ جیسے حکم ہے ٹھیک ہے جی، قرآن کا حکم بہت معتبر ہے، لیکن طریقہ نہیں تو پھر حکم کا ہم کیا کریں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح کرے۔ تو کیا ہے؟ نبی کے رسول کا طریقہ بھی ہو اور حکم کس کا ہو؟ قرآن کا بھی ہو۔ اب وہ ہم نہ کریں، دونوں چیزیں ہمارے پاس ہوں، 50 نوٹ کے ہمارے جیب میں پڑے ہوں، 50 پاؤنڈ کے نوٹس جیب میں پڑے ہوں نئے، اور ہم چکر کاٹ کے آ جائیں دکان سے، کچھ لے کے آئے، کہتے ہیں نہیں جی کیا لانا تھا، پیسے نہیں تھے جی، پیسے تو بہت تھے۔ موت آئے، فرشتے اٹھا کے لے جائیں، ان کہ ہاں بھائی کیا مال لے کے آئے؟ جیب میں پڑی نہیں ہمارے پاس، کتنی چیزیں پڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دی ہیں، کیسے پیارے پیارے نوٹ دیے ہیں دیکھیں آپ، کیونکہ ہم نے اس کو معیار رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے معیار کس کو رکھا ہے؟ نفس کو رکھا ہے، نفس کو اپنے زندگی کا معیار رکھ لیا ہے۔ وہ لوگ بہت سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں الحمدللہ، جنہوں نے اپنی زندگی کا معیار قرآن اور نبی کریم کی حیات مبارکہ کو رکھا اپنے سامنے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شخص ان کو کہیں غم نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے، کیونکہ ان کے پاس رائٹ ٹائم ٹیبل ہے، بالکل رائٹ راستے پر ہے، پتہ ہے، نظر بھی ہے نقصان ہو رہا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے الحمدللہ، اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ تب ہم بالکل ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں جو ہمارے سامنے بتایا گیا ہے کہ تمہارا پروگرام ہے، بس اس پہ تم نے چلنا ہے، وہ کبھی مار نہیں کھائے گا۔ پتہ ہے ہمارے پاس ایک پروگرام دے دیا گیا ہے، قرآن اور نبی پاک کی حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کچھ بھی وہاں سے ہمیں ملتا ہے الحمدللہ، بس ہر ایک مومن کی شان یہ کہ اس نے اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا، وہ معیار بن گیا، اس کا مار کھائے گا وہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اپنی زندگی کو ہم قرآن اور حدیث پر رکھیں، اس کا اپنا معیار زندگی بنائیں۔ یہی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھیں نبی کے وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی حکم قرآن کا ہے کہ ذکر کرو کثرت سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی کثرت کے ساتھ ذکر کرو، کہنا چاہیے نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو پھر آگے فرمایا ہے کثرت کی تفسیر فرمائی اسی۔ اب کثرت بھی ہم خود اپنے سے نکال سکتے ہیں نا جی 30 تسبیحیں، 20 تسبیحیں، 15 تسبیحیں، 20 تسبیحیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک تسبیح کر لی، 5 تسبیح، یہ کیا ہے؟ طریقہ تو نہیں ہے۔ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ نبی کثرت کی، وہ تفسیر بتا رہے ہیں کثرت کی۔ اب یہ تفسیر آگے تو ہمیں پھر وہی کرنا ہوگا نا، یا نہیں سمجھے؟ جو آپ سے فرما دیں گے کہ بھائی نماز ایسے پڑھنی ہے، تو نماز ویسی پڑھنی ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے، نماز کا نام تو وہی ہوگا جیسے کہ نبی نے بتایا ہم ویسے نماز پڑھی۔ حج کا نام تو وہی حج ہوگا جیسے سرکار نے فرمایا۔ تو کثرت کا نام وہی کثرت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ کثرت ہے، اس کو کثرت کہیں۔ تو پہلی چیز تو پتہ چلے گی
کہ ذکر کوئی ہمارے پہ جیب سے نہیں کہ ہم کریں نہ کریں، نہیں، حکم آ رہا ہے اور نبی کا اس کا طریقہ بیان فرما رہا ہے، تو لازم ہو گیا کہ مسلمان پر ہم نے ذکر کرنا ہی ہے۔ اب اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ کثرت کیا چیز ہے، کیسے کیا جائے، تو نبی کریم نے بڑا کثرت کو ایکسپلین فرما دیا اپنے صحابہ کرام پر، فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو، اور کثرت کیسے کہ جب ایسے ذکر ہو کثرت کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں اور منافق تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ کتنی پیاری نشانی بتائی ہے کہ بے شک اب آپ ایک تسبیح کر رہے ہیں، 2 تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ کو نصیب ہوگی تو ذکر کیا ہو جائے گا؟ کثیر ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو کثیر میں ایک چیز بڑی چیز سمجھ آئی، گنتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اللہ، اس کی تاثیر ہے، ذکر کی تاثیر ہے کہ لوگوں پہ کتنی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک تسبیح سے لوگ پھڑک جائیں اور کہنے لگیں تو وہی تو پاگل ہیں، کیا کام کرتے ہیں، منافق کہنے لگے تو ریاکار ہیں جی، تو بدعتی ہیں، ان کا کیا کام ہے۔ کتنی پیاری حدیث آپ دیکھیں کہ جب یہ شور مچ جائے، آپ ذکر کر رہے ہیں اور یہ شور مچ جائے تو الحمدللہ آپ کے الحمدللہ ہمارا ذکر قبول ہو گیا، ہم کثیر ذکر میں ہو گئے۔ بہت کم لوگوں کو چیز نصیب ہوتی ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے چیز کہ شور مچ جائے ایک دم، یہ تو بڑے منافق لوگ ہیں، یہ تو بڑے پاگل لوگ ہیں، یہ تو بس فارغ لوگ ہیں، ان کو نکالو، بھگاؤ ان کو، ایک ہی کام نے پکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسی بشارت فرمائی ہے کہ جس وقت کسی ذکر کرنے والے کو یہ چیز نصیب ہو جائے الحمدللہ، تو اس کا ذکر کیا ہو گیا؟ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا ہے۔ دیکھیے تو ہم کیا مطلب لیتے ہیں اور مطلب کیا چیز نکلتی ہے۔ اب ہم بے شک 100 تسبیح کی جا رہے ہیں، 1000 تسبیح کر لی ہیں، لیکن یہ کثیر نہیں ہوئی۔ مزہ تو یہ ہے ذکر کا وہ اثر نکلے، وہ تاثیر ہو جائے آپ کے ذکر کے اندر، الحمدللہ پھڑک جائے آدمی دیکھ کر کے بھائی دشمن جل جائے۔ سب سے بڑا ذکر کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، وہ وقت ہے۔ تو جب بھی ذکر سے پریشانی ہوگی کس کو ہوگی؟ شیطان کو ہوگی، بہت سخت پریشانی ہوگی اس کو۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا کثیر، بھائی ذکر کو کثیر کیوں کہا گیا ہے کہ کثیر کیا کہا جائے؟ اس میں کوئی اللہ کا تو فائدہ نہیں ہے، ہمارے ذکر سے کیا فائدہ ہو؟ اللہ کو کیا فائدہ ہو؟ نبی کے اسم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے ذکر سے، فائدہ کس کو؟ خود ہمیں ہی ہے۔ عبادت کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں ہی ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ کے نبی جانتے تھے، پتا تھا کہ ذکر جو ہے میری امت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت دے کے میری امت پہ رحمت عظیم کر دی ہے، رحمت عظیم، بہت بڑی رحمت میری امت کو دے دی ہے، محروم نہ ہو جائے۔ تبھی سرکار دسمن ذکر کے بارے میں بہت ہی زیادہ حدیثیں بیان فرمائی۔ آپ پتہ نہیں جماعت کو دیکھ کے کس طرح حیران ہو گئے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، میں تم پہ دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس طرح نازل ہو جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، کیا عمل کر رہے ہو؟ اللہ کی ایسی رحمت اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی تو آنکھیں تھی، دیکھ سکتی تھی، اور رحمت اترتے دیکھ رہے ہیں، کہتے کیا کر کیا رہا تم صحابیو، یہ کیا فعل ہے تمہارا، کتنی رحمت اللہ کی تم پہ نازل ہو رہی ہے۔ وہ ڈر گئے بیچارے، کہنے یا رسول اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو صرف اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ کم باتیں نبی قاسم کی بتائی باتیں، یہ کتنی بڑی دلائل ہے ہمارے پاس۔ جس وقت بھی انسان اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رحمتوں میں نہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنے بڑے بڑے انعام اس کو مل جاتے ہیں۔ جیسے ذکر سے فارغ ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنا بڑا گناہ گار ہے، بس ذکر آیا نہیں تو ایسے ہوا جیسے اس نے کسی دریا میں چھلانگ مار دی کچا پہن کے، باہر نکلا تو بالکل پاک صاف نکلا، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو کھینچ لے اللہ کے ذکر کی طرف۔ ہمیں تو بھیا رحمت کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت ہے، ہمیں تو مالوں کی ضرورت ہے۔ ہم تو اسی کو زندگی سمجھتے ہیں، اگر ہمیں رحمت کی ضرورت ہوتی تو ہم بھاگتے ہوئے نہ آتے، تلاش نہ کرتے پھرتے کہ بھائی دیکھیں اللہ کے ذکر کی تفصیل ہے۔ اللہ کی رحمت ایک دم اترتی ہے اس انسان پر ذکر بیٹھتا ہے، مرد عورت پر، اور گناہ اسی وقت اس کا ختم کر دیے جاتے ہیں، صف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی چیز دیکھیں کیا
اللہ کے ذکر کے الحمدللہ کہ جیسے ہر ذکر میں، بلکہ ہر ذکر میں نہیں، ہر ایک دفعہ اللہ کہنے پر ایک دم اس کو جو ہوتا ہے کیا کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ہر ذکر اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے، کل میں لاتا جاتا ہے، قریب کرتا رہتا ہے، قریب کرتا رہتا ہے، قریب کرتا رہتا ہے. ہر ذکر کی مجلس. اگر کہیں بندہ ذکر کرنے کے بعد تھوڑی سی احتیاط کر لے، تھوڑی سی احتیاط کر لے، یاد رکھ، یہ حدیث کے بھی لفظ ہیں جو اس طرح میں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تھوڑی سی ہم احتیاط بھی کر لیں نا ذکر کے بعد. کیا احتیاط؟ گناہ نہ ہو. جیسے ذکر مجلس بیٹھے ہیں نا، اس کے بعد ہم احتیاط کر لیں کہ ہم گناہ کو ذرا کیچ کر لیں، گناہ نہ کریں، تو وہ انسان ایسا عظیم بن جاتا ہے کہ گلیوں میں فرشتے اس سے مسافہ کرنے آئیں. حدیث گلیوں میں اس سے مسافہ کرنے، اس کے بستروں پہ فرشتے اس کو نظر آئے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اتنی بڑی عبادت ہے یہ. بس مار ہم یہاں کھا جاتے ہیں. اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے، ہمیں ذکر کی آ بھی جاتے ہیں، بس اس سائڈ پہ تھوڑا سا ہم جو ہے نا جھول مار جاتے ہیں اور سارا پانی پانی کر دیتے ہیں اپنی محنت. کتنی بڑی بات ہے. بس یہ کام کر لیں، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں. یہ جب اللہ توفیق دے دے نا جس طرح دی ہے، بعد میں جب نکلیں جب یہاں سے اس عمل کو ضائع نہ کریں. الحمدللہ پکی نیت ہو کہ بھئی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی اس کے پاس جانے کے بعد. نہ گناہ صغیرہ ہوگا نہ گناہ کبیرہ ہوگا. آنکھیں نیچی، زبان بند، سمجھے نا. اور وہ تھوڑے دن کرنے پڑے گا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ پاک نے ہر چیز دی ہے نا وہ ایسی دی ہے کہ انسان کر سکتا ہے. بہت آسان چیز ہے. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا جتنا گناہ چھوڑنا آسان ہے اس سے آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں کی بتا رہا ہوں، جتنا گناہ چھوڑنا آسان ہے نا انسان کے لیے، اس سے کوئی چیز آسان ہے ہی کوئی نہیں. بس ایک نکلنا پڑتا ہے تھوڑا پہلے. جیسے اب ذکر کیا، رحمتیں تو آئی ہیں، مغفرتیں ہوئی ہوئی ہیں، اللہ کے قریب ہم ہوئے ہیں، سب کچھ تیار ہے. بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ یار یہ خود نہیں پوچھنا نہیں یار کدھر گناہ نہیں. یہ ہم نے کس سے پوچھنا ہے؟ قرآن و رشید سے پوچھنا ہے کہ گناہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں کسی عالم سے پوچھے بھئی یہ گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. خود نہیں یہ ادھر کدھر گناہ ہے، یہ تو ایسی نہیں، بالکل نہیں. احتیاط اس چیز کا نام ہے. اپنی طرف سے نا بنڈر بنا لیں گے یہ گناہ نہیں ہے، یہ کہاں سے گناہ ہے، کہاں لکھا ہے، کیا پر نہیں. کیا معیار ہوگا ہمارا؟ تو یہ تو معیار ہے قرآن و حدیث. اس سے پوچھیں گے بھئی یہ جو میرے سے کام ہو گیا ہے یہ گناہ ہے؟ گناہ تو ہے. ایک اور سن لیں بات، کتنی آسانی ہے. چلو بھائی ذکر کیا، مستمع ارادہ کر لیا الحمدللہ کہ ہم اب گناہ نہیں کریں گے، بس نہیں کریں گے، ختم. تھوڑا سا ہو گیا گناہ، ہو گیا گناہ. اب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا اچھا انتظام دیا ہے. جیسے ہی گناہ ہو گیا فوراً استغفار کر لو کہ اللہ یہ شیطان چکر دے گیا مجھے تھوڑا سا، میں تو وعدہ کر کے نکلا تھا. جیسے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ پھر اس سٹیج پہ لے آتا ہے انسان، پھر سٹیج پہ فوراً لے آتا ہے. تو دو ہم نے ایکشن کرنے ہیں، دو ایکشن کرنے ہیں. ذکر تو ہو گیا ہمارا الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ، کتنا بڑا انعام ہو گیا. جائیں گے بخشش ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اللہ کے قریب ہو جائیں گے. یقین یا تو مر کے دیکھ لیں، نہ یقین ہے میرے باتوں تو مر کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ ذکر کے بعد کیا واہ 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 موجیں موجیں تو بخشے گیا سیدھا. ایک دو نہیں، ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ کے ذکر کی مجلس سے نکلے ہیں اور ان کو موت آ گئی ہے اور وہ سیدھے جنت میں پہنچ گئے. صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ سرور قلوب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلے ہوئے، زبان مبارک سے لفظ نکلے ہوئے ہیں. وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی گناہ گار سے شخص بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی محروم نہیں جاتا ہے. بے شک ذکر کرنے آئے یا نہیں کرنے آئے، بے شک اس کا نیت تھی ذکر کی یا نہیں تھی، بے شک وہ ذکر کرنا چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا، بے شک وہ ذکر پسند تھا نہیں پسند تھا. فرماتے ہیں کہ وہ مجلس ہی ایسی ہے، وہ بندے ہی ایسے ہیں، وہ شخص ہی ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آگے بیٹھ بھی گیا تو میں اس کو بھی بخش دیتا ہوں. کیا اللہ کی رحمت کے سمندر نکلے ہوئے ہیں، ڈوب چل رہے ہیں، لیکن خوش بس
خوش قسمتی لوگ آ سکتے ہیں اس میں اندازہ لگے. کیا چھوڑا ہم نے, تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھیں گے تو کیا کچھ حاصل کر لیں گے. تو ہم نے 2 کام کرنے, ذکر ہو گیا, ایک تو نکلنے سے پہلے, ذکر کے بعد مغفرت ہوئی ہے سب کچھ, اور جو سے میں نے بتایا کہ اس حال میں رہے تو فرشتے آ کے مسافہ کریں گے, اتنا پاک اور صاف نور بن جاتا ہے انسان, ذکر کے بعد نور بن کے نکلتا ہے الحمدللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, گناہ کی نیت کر لیں, گناہ ہم نہیں کرنا ہے, کرنی ہے نیت, قصہ ختم بس. اب کیا ہے, غلطی ہوگی تھوڑی سی, انسان ہے نا, غلطی تو ہو جاتی ہے کسی, تو ہم نے پھر اسے فوراً کیا کرنا ہے, یار میں تو وعدہ اللہ سے کر کے آیا تھا, یہ کیا مجھ سے ہو گیا, یہ فوراً کرنا ہے, یہ کیسے ہو گیا, فوراً کھڑے کہ استغفر الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ, 3 دفعہ کہہ لیں, استغفر اللہ پڑھ لیں, اللہ مجھے معاف فرما, یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, بہت غلطی. اللہ کہے ٹھیک ہے, بالکل صاف, پھر اس سٹیج پہ آپ کو لے آئے گا جیسے آپ تھے, الحمدللہ پھر چل پڑے. بس یہ ہم نے اگر 1 ہفتہ پریکٹس کر لی الحمدللہ الحمدللہ, تو گناہ کا تو خیال ہی نہیں آئے گا, گناہ نزدیک ہی نہیں, اس میں لذت ہی ختم ہو جائے گی, اس کے مزے ہی ختم ہو جائیں گے, گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے بالکل. میں ایسا لگتا ہے ناپاک چیز لگتی ہے کہ کیا فضول بات ہے یار, کیا وقت ضائع کرنے والی بات ہے, چھوڑو یار, کوئی اور بات کرتے ہیں. بس 1 ہفتہ بھی انسان پریکٹس اس پہ کر لے کہ جہاں گناہ ہو وہیں کھڑا ہو جائے, اسی وقت گاڑی روک لے, فوراً گاڑی روک کے اللہ تعالیٰ پورا اللہ سے بات شروع کر دے, یہ مجھ سے بڑی سخت غلطی ہو گئی, میں بندہ ہوں, تو مجھے معاف فرما, اللہ معاف فرما دے. اللہ کہے جا میں نے تجھے معاف کیا. وہاں کون سی دل لگتی ہے, وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ٹیکس بھی نہیں, کچھ نہیں. یہاں تو بس بندے کی ندامت اور لفظ چاہیے اللہ تعالیٰ کو. سب کو اڑا دیتے ہیں فرشتوں کو, جی یہ وہ تم پر چھوٹو, بندہ میرا ہے تمہارا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے بندہ میرا ہے تمہارا, جی بندہ تیرا, جا پھر میں نے معاف کیا اس کو, میرا ہے. جب بندہ گناہوں سے اس طرح بچ گیا الحمدللہ, بس پھر تو نور نور ہو جاتا ہے, پھر ذکر اس کے پاس ہو الحمدللہ, پھر کیا ڈرنا, پھر تو کام بن گیا اس کا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم قدر کریں. بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس وقت ذکر کی, ہم اسی کو ضائع نہ کریں. کس چیز سے ضائع ہوتی ہے, گناہ سے ضائع ہوتی ہے. بس اس کو ضائع نہیں کرنا. کتنی بڑی مجمع دیا ہے, کتنی رحمتیں آئی ہیں, بخشی گئے ہیں, گناہ ختم ہو گئے ہیں, کیا کیا گناہ ہمارے چڑھے ہوئے تھے ہمارے سروں پہ, سب ختم کر دیے اللہ پاک نے. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو کلمات وہ کلائیں گے ہمارے سے, اس کے ثواب تو پہاڑوں سے بھی بڑے فرق ہے, پہاڑوں سے بھی بڑے. بتائیں اب یہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, یہ کوئی چھوٹا کلمہ ہے نہیں. بتائیں 1 دفعہ کہے انسان اس کو, 1 دفعہ, تو آسمان اور زمین پورا نور نور ہو جاتے ہیں انسان. اللہ کیا کیا چیز انسان کو دینا چاہتا ہے, آپ دیکھیں تو کتنا اللہ کا کرم ہے. آپ تو نہیں کہتے مجھ جیسے گناہ کا انسان کو اللہ نے روکا نہیں, بلکہ کیا ہے اپنے فضل سے بٹھا دیا, مسجد میں لے آیا, اور الحمدللہ کیسے انعامات لے کے ہم چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی ان انعامات کی ہم قدر کریں.